بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو القاسم زہراوی، چوتھا سبق ہمارے سرمایہ اردو 11ویں جماعت کا۔ مصنف کا نام حمید عسکری۔ حمید عسکری صاحب کی 3 اور کتابوں کا یہاں بس حوالہ یاد رکھنا کافی ہوگا: طبعی روشنی، ہندسی روشنی، برق و مقناطیس۔ یہ تمام ان کی اور عنوانات سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سائنس سے کس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف ان کا 1909 عیسوی تا 1971 گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ طبیعیات یعنی فزکس کے سربراہ ہونے کے علاوہ لاہور، فیصل آباد اور جھنگ کے کالجوں میں تدریس سے وابستہ رہے۔ مشرق و مغرب کے سائنسدانوں کے علمی اور سائنسی کارناموں میں دلچسپی تھی۔ نامور مسلم سائنسدان، یہ جو موجودہ کتاب جس سے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، نامور مسلم سائنسدان میں 100 سے زیادہ مسلمان سائنسدانوں کے حالات زندگی اور کارناموں کا تذکرہ ہے۔ ان کا یہ تعارف کافی ہے۔ اس کے بعد اگلا بنیادی پہلا سوال کسی بھی سبق پہ جو ہوتا ہے وہ اس کا خلاصہ، اور اسی ترتیب سے لکھنا بہتر ہوگا۔ ابو القاسم زہراوی، اسی طرح سے شہ سرخی، پھر اس کے بعد مصنف کا نام حمید عسکری۔ ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی سرزمین اندلس کے عظیم ترین مسلم سائنسدان ہیں، جن کی عظمت کا اعتراف خود اہل یورپ نے کیا ہے۔ وہ 936 عیسوی میں اندلس ہی میں پیدا ہوئے۔ یہ عبد الرحمن الناصر کا دور تھا، جس نے قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر اپنی ملکہ سے منسوب قصر زہرا تعمیر کروایا تھا، جس کا ذیلی شہر الزہرا کہلایا۔ اس وقت قرطبہ ایک نہایت ترقی یافتہ اور پرشکو شہر تھا اور دارالسلطنت تھا۔ 10 لاکھ آبادی والے اس شہر میں ہزاروں بلند و بالا عمارات کے علاوہ ایک بہت بڑی شاہی لائبریری تھی۔ یہیں پر مغرب کی عظیم ترین جامعہ قرطبہ یونیورسٹی قائم تھی۔ اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد زہراوی شاہی شفاخانے کے جراح بنے اور نام پیدا کیا۔ علم طب علاج بالدواء اور علاج بالجراحت پر مشتمل ہے۔ آج ایلوپیتھی کو تو دیسی طب کا چربہ سمجھا جاتا ہے، لیکن علم جراحت کا صحرا مغرب ہی کے سر باندھا جاتا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اہل مغرب کو علم جراحت یعنی سرجری سے متعارف کرانے والا کوئی اور نہیں، ابو القاسم زہراوی ہی ہے۔ زہراوی نے عملی جراحی سے متعلقہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ وہ جراحی کے آلات خود بنواتا اور ان کی اشکال اور تفاصیل درج کر لیتا۔ یوں سرجری پر کسی بھی زبان میں پہلی مفصل کتاب التصریف وجود میں آئی، جو صدیوں تک یورپی جامعات میں شامل تدریس رہی۔ التصریف کا پہلا حصہ داغ دینے، جبکہ دوسرا اور تیسرا حصہ خالصتاً عملی جراحی کے بیان پر مشتمل ہے۔ کتاب میں جدید سرجری کے 90% تک اعمال کا تذکرہ اور آلات کا بیان اسے علم جراحت کا شاہکار بناتا ہے۔ زہراوی کا بیان سادہ، معلومات وسیع اور خیالات عملی افادیت کے حامل ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی تک کے مغربی جراح و ماہرین علم جراحت زہراوی کو استاد کامل مانتے ہیں۔ غرض یہ کہ سرجری میں اہل مغرب کا پہلا استاد ابو القاسم زہراوی ہی ہے، جسے وہ ابو القاسس، البوقاسس اور الزہراویس جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں، جنہیں آج کی مسلم دنیا پہچان بھی نہیں سکتی۔ اس دور کے مصنفین کی کتب میں التصریف کے بے شمار حوالے بطور سند ملتے ہیں۔ التصریف کا عربی سے لاطینی اور پھر کئی یورپی زبانوں میں ترجمہ شائع ہوا، مثلاً باسل ایڈیشن 1541 عیسوی، اور ڈاکٹر لی کارک کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ 1881۔
عیسوی۔ تراجم کے علاوہ التصریف کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ خلاصہ مکمل ہوا۔ اب ہم سبق کے کچھ پیراگراف بلکہ پورے سبق کا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے پیراگراف ایسے ہیں، اقتباس ایسے ہیں جو تشریح کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سبق کا ابتدائی پیراگراف ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، جس میں کوئی تعارفی باتیں ہوں۔ مثلاً سبق شروع کرتے ہیں، اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعد یہاں ان کا صرف اتنا سا تعارف ہے کہ وہ اندلس موجودہ آپ اسپین اس کو سمجھیں، اور یعنی ایک بطور ایک سائنسدان کے، ظاہر ہے ہم مغربی دنیا کو سائنسدانوں کے حوالے سے جانتے ہیں، تو وہاں کے ہی ایک سائنسدان، لیکن وہ عہد جو ہے وہ مسلمانوں کا، جب اموی یہاں عرب میں شکست کھانے کے بعد وہاں انہوں نے ایک امارت قائم کر لی تھی، تو یہ اس دور کی اس کا تعارف ہے کہ یہ دور بنو عباس کا بنیادی طور پہ بنتا ہے، چونکہ 751 عیسوی میں بنو امیہ کا عرب سے وہ خاتمہ ہوتا ہے، اور بنو عباس جو ہیں وہ خلافت سنبھال لیتے ہیں۔ یہ اگلا جو پہلا پیراگراف اصولی طور پہ تو یہی بنتا ہے، اسپین کے مشہور حکمران یہ ہم پیراگراف آگے جا کے اس کا تعارف کچھ اس کے وہ کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ اس کا زہراوی جو نام کا حصہ ہے، جو لقب ہے، یہ کیسے ہے، بس اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ایک 936 عیسوی میں ان کا پیدا ہونا ایک بات، اور دوسرا یہ کہ زہراوی وہ کیسے ہیں، اور وہ زہرا شہر اور وہ سارا کچھ اس سے جڑی باتیں اس پیراگراف میں ہیں۔ اس کے بعد یہ پورا قرطبہ شہر جو ہے اس کا معاملہ کیا رہا، قرطبہ شہر میں کیا تھا اس پورے حصے میں۔ اب وہ عام طور پہ جو معروضی حصہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے متعلق ہیں، کہ اس میں کتنے ہسپتال ہیں، کتنے عمارتیں ہیں، مکانات کتنے ہیں، مساجد کتنی ہیں۔ بہرحال یہ قرطبہ شہر کے عروج پہ تھا، بس اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پورا مغربی دنیا کا ایک لحاظ سے علمی مرکز یہی قرطبہ شہر تھا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اوورال جو ہمارے طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، وہ اس وقت جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک میڈیسن کا مین شعبہ ہو گیا اور ایک سرجری والا۔ اور پھر یہ کہ یہ میڈیسن کو ہم چربا کیوں سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بالکل ایسا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو بھی ہندوستان میں جیسے آیورویدک تھا، اب ہمارے ہاں طب اسلامی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یا وہ طریقہ علاج ہیں جو مقامی ہیں، اسی طرح یورپ میں بھی رہے ہر جگہ پہ۔ اور پھر انہی جو مفردات تھیں، وہ چیزیں جو استعمال میں تھے، جو نسخے تھے، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھے کہ سائنسی دور میں، ایجادات کے دور میں اس میں بھی تبدیلی آ گئی۔ لیکن بہرحال یہ کہ جراحت کا معاملہ جو ہے وہ مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ زہراوی والا جو معاملہ ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں، اگرچہ اب یہ بات ان کی بس محض ایسے محبت میں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن زہراوی ظاہر ہے وہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہاں کے مقامی بھی تو ہیں، اور آج بھی لوگ اگر وہاں کے لوگ جیسے وہ تصویر میں شاید کہیں ہم دکھا سکیں کہ وہ زہراوی اسٹریٹ ان کے نام سے موسوم ہے۔ پورے یورپ نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اس کی کتاب جو تصریف ہے اس کے تراجم کیے، انہوں نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اس کو پڑھنا ضروری سمجھا، اس کی قدر کی۔ تو بہرحال اس میں بھی اگر وہ یورپ کہہ بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بات آگے اور ہے کہ زہراوی کی جو ذاتی شخصیت جب آتے ہیں تو آگے جا کے ہم تشریح والے سوال میں اس میں آئیں گے کہ ان میں ایک خاص بات ایسی بھی ہے جو آپ کو واقعتاً وہ اسلامی اور اس کا مسلم ہونا وہ اس کے قریب لے جاتی ہے، وہ ان کا تعلق مدینہ النبی سے، نبی جی کے شہر سے ہے، وہ ہم آگے تشریح والے سوال میں چھیڑیں گے بات۔ اس کے بعد تصریف وہ جب وہ روز افزوں تجربات والا، یہ پہلا جو پیراگراف ہے دوسرے صفحے کا،
کہ وہ تصریف وجود میں کیسے آئی. ظاہر ہے اس سے پہلے بہت سے آپریشن جو انہوں نے کیے زہراوی نے، وہ اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. تو ان نئے کاموں کے لیے پھر آلات بھی ضرورت کے مطابق ان کو خود بنوانے پڑے، اور پھر جو آلات بنوائے ان کا طریقہ استعمال بھی ظاہر ہے وہ سب سے پہلے وہ خود اس کے بارے میں بتا سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ احاطہ تحریر میں لاتے رہے، لکھتے رہے کتابی شکل میں، اور پھر بالآخر اسی کو اس مجموعے کو جب شائع کیا گیا تو وہ تصریف بن گئی جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، 30 جلدوں پر مشتمل ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے علم طب کا. اس کے بعد یہ تصریف کا اگلے پیراگراف میں تعارف شروع ہوتا ہے کہ تصریف سے ہم ہمیشہ سرجری کی کتاب ہی کیوں مراد لیں گے، جراحت کی، علم جراحت کی کتاب کیوں مراد لیں گے، چونکہ اس سے پہلے عربی اور دیگر زبانوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں موجود تھیں جو علاج بالدوا کے لیے تھیں، لیکن سرجری پر اس سے پہلے کچھ موجود نہیں تھا. پھر یہ تصریف کہ وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور داغ دینے سے متعلق جو پہلا حصہ، پھر دوسرے 2 داغ دینے کا یہ ایک طرح سے جلانے سے، آپ اس کو کہیں گے جلا کر زخم کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی. اب ظاہر اس میں انتہائی گرم آلات بھی استعمال ہوتے ہوں گے، اور بعض اوقات شاید کسی بھی طریقے سے اس کو، یعنی آگ کی وہ جو لو ہے اس سے جلانے کی کوشش کی جاتی ہوگی، جس سے مقصد صرف یہ تھا کہ جب اینٹی سیپٹکس نہیں تھے تو زخم خراب ہونے سے پھر جو اموات ہوتی تھی اس کو روکنے کا ہی طریقہ تھا. اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں آپ لوگ اپنی جو انگلش کی بکس ہیں اس میں، وہ سائنٹسٹ کچھ ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، وہ آپ اگر وہاں پڑھ چکے ہوں گے تو الیگزینڈر فلیمنگ پہ جو آئے گا، لوئی پاسچر پہ آئے گا، یہ ہم سمجھ سکیں گے کہ جب یہ چیزیں اینٹی سیپٹکس موجود نہیں تھے تو زخموں کے خراب ہونے سے جو اموات تھیں ان کی شرح بہت خطرناک تھی. لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس وقت یہ جو جلا کر ہی جو خراب گوشت ہے اس جلد کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا اور کیا جاتا تھا. تو پہلا وہ یہ تعارف ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ بنیادی طور پہ زہراوی نے جتنی مختلف اقسام کے جو آپریشن کیے ہیں وہ ان کا کچھ تذکرہ آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں شاید ہی کوئی شے بچتی ہو. یعنی ایک طرف یہ جیسے مقام اعلیٰ دانت کا، تو یہ جو آج کے ڈینٹل سرجن ہیں یہ ان کا پوروں کا کام ہو گیا. پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہ انیما اگر ہے، یعنی پیٹ کے، اور پھر اس سے پہلے یہ جو کڈنیز، گردوں کے پیشاب اور خارج کرنے کے آلے چاہے وہ ہیں چاہے وہ، تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بہت سارے ابھی سب کے تذکرے نہیں ہیں. تشریح والے سوال میں ہم نے کچھ باتیں ان سے متعلقہ، یہ چند کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اس نوعیت کے وہ آپریشن کرتے رہے، ان سے ہی متعلقہ آلات بناتے رہے، اور پھر ان کا بیان جو ہے اس کتاب کا حصہ ہے. تو یہ اس کے ایک طرح سے کتاب کے جو سمجھے نفس مضمون ہے کہ وہ ان موضوعات کے گرد گھومتا ہے اس پیراگراف میں. اس سے آگے اس کا جو یہ پیراگراف ہے، نمایاں خصوصیات جو ہیں، یہ ان کی ادبی حیثیت آپ سمجھیں کہ کتاب کی جو ادبی افادیت ہے، ادبی حیثیت ہے، انداز ہے ان کا وہ. اور اس میں بنیادی بات یہ کہ ظاہر ہے وہ کوئی افسانہ نگار، کوئی ناول نگار، کوئی داستان گو نہیں ہے، ایک طبیب ہے، ایک جراح ہے، اور وہ انہی چیزوں سے متعلق بات وہاں لکھنا ضروری سمجھے گا جو ایک ڈاکٹر کے لیے ایک آپریشن روم میں جیسے درکار ہوتی ہے، شفا خانے میں کسی جراح کو جو ضرورت پڑ سکتی ہے جن باتوں کی، صرف وہی ان کا ذکر ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک وہ کتاب ظاہر ہے وہ تکنیکی نوعیت کی ہے، وہ ادبی اس لحاظ سے نہیں ہے. اس کے بعد یہ پیراگراف ہے جو ذاتی طور پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس میں بڑی تنگ دلی، تنگ نظری کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب مغرب کے مسلمانوں کو بگاڑنے میں مہارت رکھتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں بگاڑتا نا. یہ بھی غلط ہے، ایسی خام خام ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے. بس جو پلیٹو تھا وہ اردو میں آتے آتے افلاطون بن جاتا ہے.
سوکریٹیز سقراط ہو جاتا ہے، ارسطوٹل ارسطو رہ جاتا ہے، اور کچھ کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا نا، ہمارے ہاں یہ حال ہے۔ وہ ایک ہیں نکولو میکیاویلی جنہوں نے دا پرنس لکھا ہے، اور یہاں کتابوں میں اس کے وہ نام ہم نے رکھے ہیں جو یقیناً اصل سے بہت دور ہیں، اور فیصلہ بھی نہیں کر پائے کہ ایکچولی وہ نام ہے کیا، جو اردو میں جیسے لکھا جاتا۔ تو یہ زبانوں کا مزاج ہے کہ جب اپنی کسی دوسری زبان میں اس نام کو لکھتے ہیں، اس کو حصہ بناتے ہیں زبان کا، تو پھر اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بس یہی ہے، تاکہ ان کو وہ نام اس زبان میں مانوس لگے، ان کے بچوں کو بھی مانوس لگیں، جیسے ہمیں ارسطو افلاطون یہ ہم مانوس نام لگتے ہیں۔ کجا یہ کہ ہم پلیٹو کہیں، سوکریٹیز کہیں، ارسطوٹل کہیں، کوئی نہیں بگاڑتا، بلکہ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی بجائے یہ غور کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہیں، اور ان کو اپنی زبانوں میں ترجمے کریں، جیسا کہ انہوں نے کیا یا دنیا میں کسی نے بھی کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، صرف اتنے۔ اس کے بعد سبق کا بس سمجھیں کہ اختتام ہو جاتا ہے، اور حاصل کلام ان 2-3 پیراگراف میں ایک تو ہے کہ وہ استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے اس بات کا لوگوں نے اعتراف کیا، ان کی کتاب کو بطور حوالوں کے استعمال کیا، یعنی اس کی کتاب سے حوالہ دینا ایک مستند بات تھی، اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اپنے دلائل کھڑے کیے، یا اس سے زیادہ بات اس پہ آگے تحقیق کی۔ پھر اگلا حصہ بھی ہے مندرجات کو، جو اس میں درج کی ہوئی باتیں ہیں ان کو بطور سند کے ریفرنس کے طور پہ۔ یہ آخری حصہ ان سے ہے کہ تراجم کون کون سے ہوئے، کن کس زبان میں ہوئے، ٹھیک ہے، اور لاطینی سب سے پہلا جو فی الحال انہوں نے بتایا، اور یہ دیکھے کب ہے، 1497 عیسوی میں وینس اٹلی سے، یہاں سے شائع ہوا، اور پھر یہ چلتے آتے ہیں اور اب 1881 تک بات پہنچتی ہے، اور آخر کار یہ ہے کہ اس پہ پھر شرح بذات خود اس کتاب کی وہ الگ سے لکھی گئی۔ تو یہ حصہ وہ ہو گیا کہ وہ جو ایڈیشن وہ تراجم ہے، اور جو بات ابھی ہم کہہ رہے تھے علامہ کا وہ ایک شعر ہے نا، ایک کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یہ مقامی انداز جو ہوتا ہے، ہر علم کو اپنے مقامی رنگ میں، زبان میں، مزاج میں ڈھالنے کی کوشش، اسی طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دوسری زبانوں میں وہ حالات کبھی نہیں پیدا ہوتے۔ چلیں جی، اس سے آگے محض یہ ایک تاکہ شاید ذہن پہ نقش ہے، نامور مسلم سائنسدان کتاب کا جو عنوان ہے، اور حمید عسکری صاحب کی یہ اس کی ایک تصویر، تاکہ ذہن میں اگر کہیں معروضی میں پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد یہ جو ہے، یہ بذات خود تصریف جو ہے اس کا جو فی الحال اویلیبل ہے عربی میں، چونکہ یہ کتاب تھی تو یہ اوریجنل اس کا جو ٹیکسٹ ہے جو سنبھالی گئی عرب میں، اور یہ اس کی ایک محض آپ ایک دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے کہ اصل کتاب جو ہے الزہراوی کی وہ عربی میں ہے۔ اس کے بعد یہ مشہور ایک تصویر ہے جو الزہراوی کے لیے، کہ وہ ان حالات میں جن لوگوں نے ان کی قدر کی ہے، ہم اور کسی کی نہ کہیں تو اہل اسپین کو ہی چلے سے، کہ اس کو اپنے آرٹ میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ بہرحال یہ زہراوی صاحب ہے، اور ایسے کسی ماحول میں وہ کام کر رہے تھے۔ آج کا جو پیراگراف ہم نے چنا ہے تشریح کے لیے، ابو القاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، یہ دوسرے صفحے کا پہلا۔ اب اس میں یہی ہے کہ وہ تصریف کس طرح سے وجود میں، اس میں تو یہی پتہ چل لے گا تصریف کو، وہ پوری اس کی تالیف کا عمل کیا تھا۔ تو سب سے پہلے سیاق و سباق اس پیراگراف کے، تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف نے اسلامی اندلس کے عظیم ترین سائنسدان قرطبہ شہر اور علم طب کا تعارف پیش کیا ہے۔ ابو القاسم زہراوی 936 عیسوی تا 1013 عیسوی عبد الرحمن الناصر کے عہد میں قرطبہ کے ذیلی شہر زہرا میں پیدا ہوئے۔ قرطبہ انتہائی ترقی یافتہ دارالسلطنت تھا،
جہاں یورپ کی عظیم قرطبہ یونیورسٹی قائم تھی، یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر زہراوی شاہی شفاخانے سے منسلک ہو گئے۔ یاد رہے کہ تاریخی لحاظ سے زہراوی نے ہی اہل یورپ کو علم الجراحت سے متعارف کرایا۔ تشریف طلب اقتباس اس مقام سے لیا گیا ہے۔ اقتباس کے بعد زہراوی کی یگانہ روزگار تصنیف التصریف کا تعارف ہے، جو عملی سرجری پر پہلی مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اہل یورپ انہیں البوکاسس، ابو القاسس اور زہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یورپی مصنفوں نے زہراوی کو استاد کامل مانا، اس کتاب کے مندرجات کو بطور مستند حوالہ جات استعمال کیا اور اس کتاب کے تراجم اور شرحیں لکھی۔ اب تشریح میں سب سے پہلے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے جو اسی اندلس کے بارے میں، اسی قرطبہ کے بارے میں، چونکہ وہاں مسجد قرطبہ تھی تو، اور وہ جب علامہ کو 100 سال بعد جو ان کو موقع ملا وہاں پہنچنے کا، اس کو کھولنے کا، وہاں اذان دینے کا، تو ہسپانیہ یا اسپین، اور یہ پس منظر میں جو ہے ہمیں اس کا نقشہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اندلس جو ہے اس میں مطلب وہ تقریباً زیادہ علاقہ ہے، پرتگال کا اور اسپین کا کچھ ملا جلا حصہ ہے، اور بہرحال اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ کورڈوبا اور گرینیڈا، قرطبہ اور غرناطہ، یہ وہ بڑے جو اس کے ثقافتی بڑے شہر ہیں۔ قرطبہ کا چونکہ یہاں پہ ہم سمجھ گئے کہ زہرا اس ایریے میں یہ واقع تھا جہاں زہراوی رہے۔ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی، جنہیں مغرب میں البوکاسس، ابو القاسس اور زہراویس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یورپ کے اولین جراح سرجن مانے جاتے ہیں۔ ان کے عملی جراحی کے نئے تجربات ہی ان کی تصنیف التصریف کا نفس مضمون ہے۔ عبد الرحمن الناصر الدین اللہ، یہ ان کا پورا، یہ الناصر الدین اللہ، اللہ کے دین کا مددگار، یہ ان کا لقب ہے پورا۔ 912 عیسوی سے 929 تک امیر اندلس رہے، اور پھر 929 عیسوی سے 961 عیسوی تک خلیفہ اندلس رہے، یعنی پہلے امارت تھی وہاں پہ قائم، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ خلافت کا اعلان کر دیا گیا، تو پھر وہی 1929 تک وہ پہلے امیر تھے، پھر خلیفہ بن گئے۔ باقی وہ اندلس مراد یہ ہے کہ ایک عرب میں سلطنت موجود تھی، اسلامی وہ جو معاملے چل رہے تھے، یعنی پہلے امیہ گئے، بنو امیہ ہے، پھر یہ دور بنو عباس کا، اور پھر اس کے بعد تو پھر تاتاری آ جاتے ہیں، چنگیز، ہلاکو خان، پھر تو یہ ہلاکو خان کا دور آ جاتا ہے، اور جو بہرحال 1258 میں جا کے پھر بغداد جو ہے وہ ہاتھوں سے جاتا ہے، اور وہ اس تہذیب کا علامتی طور پر ایک اختتام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 936 عیسوی میں الزہرا شہر آباد کیا، اسی سال زہراوی پیدا ہوئے۔ مغرب کی عظیم ترین قرطبہ یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہراوی شاہی شفاخانے سے منسلک ہو گئے۔ اب ہم یہاں کہانی کو وہ جو ان کی ہے زہراوی کی، اس کو اگلے حصوں سے جوڑتے جا رہے ہیں، اور بالآخر ہم وہاں پہنچ رہے ہیں کہ تصریف کیسے وجود میں آئی۔ زہراوی کا خاندان مدینہ منورہ کے انصار سے تعلق رکھتا تھا، وہ زہراوی کے ساتھ ساتھ انصاری بھی تھے۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ علم طب میں اس وقت علاج بالدوا پر بہت سی کتب موجود تھیں، البتہ علاج بالجراحت پر کوئی مستند کتاب نہ تھی۔ ظاہر ہے تب تک اس کا رواج اور علم نہیں تھا، لہٰذا زہراوی کو اکثر امراض کے متعلق نئی راہیں تلاش کرنا پڑتی تھیں۔ علاج کے لیے نت نئے آلات جراحی کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج بھی زہراوی کے بنائے ہوئے آلات جراحی کراچی کے عجائب گھر کی طرح بہت سے ممالک کے عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دریافتوں، آلات جراحی، عملی کام اور طریقہ کار، ہر بات کو لکھ کر محفوظ کر دیا، اور یوں التصریف وجود میں آئی۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ،
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ مراد اس شعر سے یہ ہے کہ انسان کا وہ جو علم سے، ان چیزوں سے عشق اور وہ شوق، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوام عطا کرتا ہے، تو وہ چیزیں زندہ رہتی ہیں۔ التصریف کا مکمل عنوان یوں ہے: کتاب التصریف لمن عجزا عن التالیف، علم طب کی کتاب اس شخص کے لیے جو خود کتاب لکھنے سے عاجز ہو، جو خود نہیں لکھ سکتا، اس کے لیے اس نے لکھی۔ یہ ایک پورا عنوان ہو گیا۔ یہ کتاب 30 جلدوں پر مشتمل میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے۔ یوں تو تصریف علم طب کی دونوں شاخوں سے متعلق ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت اور شہرت جراحی کی کتاب ہونے کی وجہ سے ہے۔ زہراوی نے بہت سے نادر آپریشن کیے۔ وہ پہلے نیورو سرجن تھے، انہوں نے ہی بیرونی حمل کے آپریشن کیے، یعنی وہ پہلے گائناکالوجسٹ تھے، وہ پہلے ڈینٹسٹ بھی تھے، وہی آرتھوپیڈک سرجن بھی تھے، وہ ناک کان اور گلے کے سرجن تھے۔ غرض یہ کہ انہوں نے دنیا کو عملی جراحی سے، سرجری سے باقاعدہ روشناس کرایا۔ یہ مختلف ڈاکٹروں کی چونکہ قسمیں آج کل جن سے ہم واقف ہیں، تو وہ بس آل ان ون صورتحال تھی، وہ سب کچھ ہی تھے۔ التصریف کے مطالعے سے بعد کے یورپی علماء طب نے ان کی کتاب سے حوالے نقل کیے۔ مغرب کے علماء نے عربی کتابوں میں دلچسپی لینا شروع کی۔ یورپ کی جامعات یعنی یونیورسٹیوں میں علم طب کی اولین کتاب یہی التصریف تھی۔ عظیم فرانسیسی ڈاکٹر گائے ڈی شالیاک نے التصریف سے قریباً 200 حوالے نقل کیے۔ ڈاکٹر یک دالیشاں نے حوالے دیے۔ یوں تصریف نے بعد ازاں لکھی جانے والی تمام علم طب کی کتابوں کو سند استناد بخشی، یعنی ان کے لیے وہ سند کا درجہ رکھتی تھی، اور یہ کوئی چیز آسان تو نہیں تھی۔ نقشیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ سرزمین اندلس بنو امیہ کے عہد میں اسلامی سلطنت کا صوبہ بنا تھا۔ طارق بن زیاد نے سرزمین پر پرچم اسلام لہرانے کا شرف پایا۔ مسلمانوں نے ہی یورپ کو دور جہالت سے نکلنے کی راہ دکھائی۔ زہراوی اور ابن رشد، چونکہ یہ بھی وہیں کے تھے، جیسے صاحبان کمال نے یورپ ہی نہیں پوری انسانیت کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا۔ علامہ نے اسی سلسلے میں کئی نظمیں لکھی اور خود بھی صدیوں بعد مسجد قرطبہ میں اذان دی۔ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی مطلب ان رستہ دکھانے والی عقل جو ہے وہ ان کی سوچ تھی۔ اور یہ آخری طارق کی دعا اندلس کے میدان میں علامہ کی ایک نظم ہے، یہ اس کا بس پہلا شعر لکھ دیا تھا۔ جو شوق رکھتا ہے وہ تو خود بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ چلے سبق ہمارا مکمل ہوا، باقی مزید اس میں کوئی اگر الجھن ہوئی اور مجھے کبھی کسی نے بتایا تو انشاءاللہ پھر اس کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔